السلام علیکم۔ NTA نیٹ جون 2019 میں پوچھے گئے سوالوں کے جواب کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے بغیر کسی تمہید کے سیدھے سوال پر آتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ترجمہ، فن اور روایت کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہے قمر رئیس۔ دوسرا سوال، اصول تحقیق اور ترتیب متن کس کی تصنیف؟ تو اس کا جواب ہے تنویر احمد علقی۔ اگلا سوال ہے، غالب کی جمالیات کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ہے شکیل الرحمن کی۔ اردو املا کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ رشید حسن خان کی۔ اندر سبھا اور اندر سبھائیں کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ابراہیم یوسف کی ہے۔ غالب کی 11 مثنوی کا ترجمہ کس نے کیا؟ تو اس کا ترجمہ کیا زو انصاری نے۔ اس کے بعد ہے، چراغ دیر کا ترجمہ کس نے کیا؟ صحیح جواب ہے زو انصاری اور علی سردار جعفری نے۔ آرائش محفل کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ حیدری اور افسوس کی تصنیف ہے۔ کاشف الحقائق کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ امداد امام اثر کی تصنیف ہے۔ آدمی نامہ کس ہیئت میں ہے؟ تو یہ مخمس میں ہے۔ انیس و دبیر نے مرثیہ کا ہیئت میں لکھے۔ انیس و دبیر نے مرثیہ کس ہیئت میں لکھے؟ صحیح جواب ہے مسدس۔ قطع میں کم سے کم کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو کم سے کم 4 ہوتے ہیں۔ رباعی کی بحر کیا ہے؟ تو رباعی کی بحر ہے بحر حجج۔ ان میں سے کس نے ریختی نہیں لکھی؟ تو جواب ہے درد۔ اس کے بعد ہے، امراؤ جان ادا میں ساون کے میلے بسم اللہ جان وغیرہ میں کون سے دن جاتی ہیں؟ صحیح جواب ہے جمعہ۔ گل بکاولی روح افزا سے مل کر کتنے دن میں آتی ہے؟ تو جواب ہے 7 دنوں میں۔ گل بکاولی کا رشتہ کون لے کر جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے حسن آرا۔ گریز کس کی نظم ہے؟ تو گریز ساحر کی بھی نظم ہے اور اختر الایمان کی بھی نظم ہے۔ نعیمہ، فہمیدہ اور صالحہ کس کا کردار ہے؟ تو یہ توبۃ النصوح کا کردار ہے۔ اس کے بعد ہے، آگ کا دریا میں کمال الدین کا پورا نام کیا ہے؟ تو پورا نام ہے ابو المنصور کمال الدین۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار کا آغاز کس ملک سے ہوتا ہے؟ تو صحیح جواب ہے روم سے۔ 22واں سوال ہے، باغ و بہار میں پہلے درویش کے والد کا نام کیا تھا؟ تو والد کا نام تھا خواجہ احمد۔ باغ و بہار کا ایک شعر تھا تیسرے درویش کا۔ یہ سوال کلیئر نہیں ہوا، آگے چلتے ہیں۔ کربل کتھا میں مجلس کی تعداد کتنی ہے؟ تو 12۔ تفسیر غالب کس نے کی ہے؟ تفسیر غالب کس کی ہے؟ تو گیان چند جین کی۔ غبار خاطر پہلی بار کب شائع ہوئی؟ تو مئی 1946 میں۔ پھول متی کس کا کردار ہے؟ تو پھول متی بدنصیب ماں کا کردار ہے۔ سلامتی کس ناول کا کردار ہے؟ تو سلامتی ایک چادر میلی کا کردار ہے۔ ایک نظم کے 5 اشعار دیے تھے، اس کی حیت کیا تھی؟ تو اس کی حیت، ایک نظم جس میں 5 اشعار ہوتے ہیں اس کی حیت کیا ہوتی ہے؟ تو اس کی حیت ہوتی ہے مخمس۔ تضحیک روزگار کس قسم کا قصیدہ ہے؟ تو یہ ہجویہ قصیدہ ہے۔ کون سے قصیدہ میں کسی کی مدح نہیں ہے؟ تو تضحیک روزگار میں۔ گوہر کر کے جو شعر ختم ہو رہا تھا وہ قصیدہ کس کا تھا؟ تو وہ قصیدہ ذوق کا تھا۔ ذوق کے بعد بہادر شاہ ظفر نے کس کی شاگردی اختیار کی تھی؟ تو غالب کی۔ میں اسے دیکھتا تھا وہ نظریں نیچی کیے اپنے کام میں لگا رہتا، یہ پیراگراف کس کا ہے؟ تو یہ پیراگراف ہے نام دیو مالی کا، لکھنے والے ہیں عبدالحق۔ اس کے بعد ہے، سقے کا نظام والا پیراگراف کس کا تھا؟ تو یہ لاہور کا جغرافیہ کا۔ میر حسن کی وفات کہاں ہوئی؟ تو میر حسن کی وفات لکھنؤ میں ہوئی۔ ان میں سے مکہ میں کس کی پیدائش ہوئی؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد کی۔ ان میں سے کون دہلی میں پیدا ہوا؟ 4 آپشن دیے گئے تھے، میں صرف جواب پر آ رہا ہوں اور یہاں صرف جواب ہی پیش کیے جا رہے ہیں، تو اس میں 4 آپشن میں ایک رہا ہوگا، اس میں نذیر، تو نذیر صحیح ہے۔ فیروز و محمود کا ذکر کس مثنوی میں ہے؟ تو یہ ہے قطب مشتری میں۔ غزل کی اصلاح تمام اصناف سخن میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول حالی کا ہے۔
میر مستحسن خلیق کا ذکر آب حیات کے کس دور میں کیا گیا ہے؟ تو یہ 5ویں دور میں کیا گیا ہے۔ کس عنوان میں اس شعر سے شروعات ہوتی ہے؟ تو داستان حمام میں نہانے کی۔ عروض آہنگ اور بیان کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ شمس الرحمن فاروقی کی تصنیف ہے۔ ٹیلر نے کس کو خط لکھا؟ اس طرح کے سوال کا جواب دہلی کالج۔ اردو کا اصل سر اور حقیقی مولد دہلی ہے، کس نے کہا تھا؟ تو یہ مسعود حسین خان نے کہا تھا۔ کھلیا پھول کمل پانی لیے والا شعر کس مثنوی میں تھا؟ تو یہ قطب مشتری میں تھا۔ اس مجموعہ کی نظموں کی اشاعت اور کچھ ہی نظم قابل قبول ہوں گی، اس ٹائپ کا قول کس کا ہے؟ تو یہ ہے فیض احمد فیض کا۔ چمنستان شعراء کو کس نے مرتب کیا؟ تو مولوی عبدالحق نے۔ یہودی کی لڑکی کس سے ماخوذ ہے؟ تو یہ دی جیوس۔ اور 50 میں ہے والٹر پیٹر کی تنقید کیا ہے؟ تو یہ تاثراتی تنقید ہے۔ اب باقی سوالات کل پیش کیے جائیں گے کیونکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ آپ دیکھتے رہیں یہ ویڈیو، اگر کوئی غلطی ہو تو اسے معاف کریں۔ تو چلیے، اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔